السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پہ سے گلاب کر ایپیسوڈ 55۔ باہر نکلو، آج تم لوگ بچ نہیں سکتے مجھ سے۔ وہ آدمی قریب ہی آ گیا تھا تبھی انہیں اس کی کرخ مکروسی آواز واضح طور پر سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ مزید گھبرائے تھے۔ ملہان کوئی ہیرو نہیں تھا، نہ ہی ٹرینڈ فائٹر جو ایک پل میں اس گنڈے کو پچھاڑ کر رکھ دیتا۔ 21-22 سالہ سیدھا سادہ سا لڑکا تھا وہ، جسے ایسے حالات سے ڈیل کرنا نہیں آتا تھا۔ ملہان ابھی گھبرائی سی سرگوشی میں کچھ بولنے ہی لگی تھی جب ملہان نے تیزی سے اس کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ گزار کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس سب میں وہ منام کے بے حد قریب آ چکا تھا جس کا اسے احساس تک نہیں تھا۔ شش! ملہان نے اس کی طرف چہرہ موڑ کر اسے گھورا تو نگاہیں منام کی پھیلی ہوئی آنکھوں سے جا ملی، جس پر اسے منام کے بے حد قریب ہونے کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ وہ آدمی اب ان کو آوازیں دیتا دوسری سمت جا رہا تھا، جس کی وجہ سے سوکھے پتے اس کے پیروں کے نیچے آتے کھڑکھڑا رہے تھے۔ اس طرف چلو۔ ملہان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس آدمی کے مخالف سمت قدم بڑھائے، مگر ان کے بھاگتے ہی ان کے پیروں کے نیچے چرمراتے خشک پتوں کی آواز ہر طرف گونجی، جس سے وہ آدمی بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا! وہ آدمی دور سے ہی چیخا اور ان کی طرف بھاگا۔ اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا، لیکن ملہان نے ٹارچ کی روشنی آن نہیں کی تھی کیونکہ اس آدمی کو صاف پتہ چل جاتا جبکہ وہ آدمی اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑ ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ ٹھا! اچانک پورے جنگل میں گولی چلنے کی آواز گونجی تو ایک عجیب سا شور مچ گیا جس میں منام کی چیخ بھی شامل تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ڈر کر رک گئی تھی، لیکن گولی ان میں سے کسی کو بھی نہیں لگی تھی۔ اس کے سوال پر منام نے کانپتے ہوئے سر ہلایا تو ملہان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر بھاگنا شروع کیا، قدموں میں بے حد تیزی سی۔ مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا، منام نے بھاگتے ہوئے ہانپتے لہجے میں کہا۔ وہ اتنے میں ہی تھک چکی تھی، بھاگنے سے اس کی چوڑیوں کی چھن چھن ہر طرف گونج رہی تھی، جس پر ملہان ٹھٹک کر رکا، جس کے ساتھ منام بھی رکی۔ ہاتھ دو اپنا، ملہان نے کہا تو منام ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس جنگل سے باہر نہیں جانے دوں گا میں، یہاں سے آج تم دونوں کی لاشیں ہی باہر نکلیں گی۔ وہ آدمی آس پاس ہی کہیں چلایا تھا، مگر وہ گھنی جھاڑیوں کے درمیان بیٹھ چکے تھے، جس سے وہ انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ملہان نے خود ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑیاں اتار کر آہستہ سے زمین پر رکھ دیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ بھاگیں گے نہیں تو وہ ہمیں مار دے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ ملہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے سرگوشی میں کہا تو منام کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار لے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ منام نے اس کے اپنے چہرے کو تھامے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بھیگے لہجے میں کہا۔ آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بھڑکا، مگر آواز بے حد مدھم تھی۔ تائی اماں صحیح کہتی تھیں کہ میں منحوس ہوں۔ پہلے میرے ماما بابا میری وجہ سے مر گئے، پھر علمیر ماموں کے پاس گئی تو ان سب کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی، اور اب آپ کی جان کو میری وجہ سے خطرہ ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جائیں، میں نہیں چاہتی علمیر کی طرح آپ کو کچھ ہو۔ میں ماما اور بابا کو کیا جواب دوں گی کہ میری وجہ سے ان کا اکلوتا بیٹا۔ منام کو ترسی کا شکار ہوتی روتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ خدا نے تمہیں تو اس دنیا میں بھیجا، مگر تمہارے بھیجے میں بھیجا نہیں بھیجا۔ اپنے سو کال مشورے اپنے پاس رکھو اور چلو۔ ملہان نے طنزیہ انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھنا چاہا جب وہ آدمی اسے اندھیرے میں قریب ہی نظر آیا۔ وہ فوراً منام کو زمین پر لٹا کر اس پر جھک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا تھا۔ اب جب تک وہ آدمی آگے آ کر جھاڑیوں کے وسط میں نہ دیکھتا وہ اسے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ دوسری طرف منام کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ ملہان اور اس کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ ملہان کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جبکہ دوسرا اس کی کمر پر جما ہوا تھا، اور اس کا سر اس کے کندھے پر، جس کی تپتی سانسیں اس کا کندھا جھلسا رہی تھیں۔ چھوڑوں گا نہیں، آج تو کام تمام کر کے جاؤں گا، اس بار ناکام نہیں ہوں گا میں۔ وہ آدمی زیر لب گالیاں بکتا ان کو دھمکی دیتا آگے بڑھ گیا، جس پر منام نے آنکھیں میچ کر شکر کا سانس لیا۔
کافی دیر تک کوئی آہٹ نہ پا کر ملحان اس سے الگ ہوا تو نظر اس کے چہرے پر پڑی، جس کا چاند کی روشنی میں نہایت چہرہ بے حد دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ ملحان کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے ایک دم آگے ہو کر اس کی آنکھوں پر پھونک ماری، جس پر وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ وہ چلا گیا؟ اس کی خود پر جمی نظریں دیکھ کر وہ گڑبڑا کر بولی تو وہ سر ہلاتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہم زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے، ہمیں کوئی سیف جگہ ڈھونڈنی ہوگی جہاں ہمارے ہونے کا وہ سوچ بھی نہ سکے، ملحان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب کیا درخت پر چڑھ جائیں جہاں اس کی سوچ بھی نہ جا سکے؟ ملحان کی نزدیکی کے سبب اپنے سرخ ہوتے گالوں کو غصے سے تھپتھپاتی وہ جھنجھلا کر بولی، مگر ملحان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، چلو۔ ملحان نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف جانے لگا۔ نظریں کسی ایسے درخت کو ڈھونڈ رہی تھیں جس پر وہ آسانی سے چڑھ سکیں کہ تبھی ایک بار پھر ٹھا کی آواز گونجی، جس میں منام سہم کر ملحان کے بازو سے چپک گئی۔ ملحان نے اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے اسے خاموش انداز میں تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں ملحان نے ایک بڑا سا درخت منتخب کیا اور منام کو اوپر چڑھنے میں مدد کرنے لگا۔ منام کو اوپر چڑھا کر اس نے اسے اوپر والی کسی مضبوط شاخ پر جا کر بیٹھنے کا کہا تو وہ اور اوپر ہو گئی۔ ملحان اوپر چڑھنے لگا جب اسے اس آدمی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی اسے دیکھ لیتا، ملحان تیزی سے اوپر چڑھ گیا تھا، جہاں منام مضبوط اور موٹی شاخ پر پیٹ کے بل لیٹی مضبوطی سے اس شاخ کو دبوچے ہوئی تھی۔ ملحان کو اسے دیکھ کر ہنسی آئی، مگر وہ جا کر اوپر جاتے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، لیکن وہ کافی اوپر گھنے پتوں کے درمیان تھے، جہاں سے وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ منام، ادھر آؤ۔ ملحان نے اسے دھیمے سے پکارا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کی طرف پلٹی۔ میں گر جاؤں گی ملحان۔ وہ رو رہی تھی۔ ملحان نے تعصب سے گہرا سانس بھرا۔ نہیں گرو گی، خدا پر یقین رکھو اور میری طرف آؤ۔ ملحان نے ٹیک چھوڑ کر ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا تو منام نے پہلے اس کے ہاتھ کو اور پھر نیچے دیکھا۔ وہ گر جاتی تو لازماً ایک آدھ ہڈی ٹوٹ جاتی۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی گھوم کر اس کی طرف رک کر گئی اور پھر یوں ہی شاخ کو تھامے ہوئے کھسک کر اس کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملحان نے نرمی سے اسے اپنے مزید قریب کر کے سینے سے لگا لیا اور اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حمایل کر لیے۔ مجھے لگا تھا میں گر جاؤں گی، اس کے سینے سے سختی سے لپٹی وہ معصومیت سے بولی تو ملحان مدھم سا مسکرا دیا۔ گری تو نہیں نا؟ ملحان نے کہا تو وہ سر ہلا کر مزید اس کے قریب ہوتی خود بھی اپنے بازو ملحان کے گرد حمایل کر گئی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب تھے، بے حد قریب، کہ ان کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ ایک دوسرے کی فکر تو تھی، مگر نہ تو وہاں محبت تھی، نہ ہی اس بڑھتی قربت کا احساس۔ ملحان اب تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ منام نے ذرا کی ذرا یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اسے آنکھیں موندے پایا۔ وہ واپس اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ وہ پہلے ملحان کے رویے کی وجہ سے اسے برا سمجھتی تھی، تبھی اس سے بدتمیزی کر جاتی تھی، مگر دونوں کی غلط فہمی دور ہوئی تھی تو ملحان کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا اور یہ اسے اچھا بھی لگا تھا۔ آج ملحان جب اسے اکیلے چھوڑ کر جانے پر راضی نہ ہوا تو اس کے دل میں ملحان کی عزت مزید بڑھ چکی تھی۔ جو تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جذبہ کو جتا کر کہ وہ ملحان کی بیوی ہے اس سے بدلہ لے گی، اور وہ ایسا کر بھی چکی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے جو ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ لیکن کچھ سالوں بعد تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور ایک بار پھر اس کے ماتھے پر داغ لگ جائے گا۔ پہلے بیوہ کا لگا تھا اور اب اس بار طلاق یافتہ کا۔ یہ سب سوچتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رو مت، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ملحان نے اپنی شرٹ اس کے آنسوں سے بھیگتی محسوس کر کے اسے تسلی دی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس غنڈے سے ڈر رہی ہے۔ تم مجھے طلاق مت دینا، منام نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر کہا تو ملحان نے الجھن سے اس کے سر کو دیکھا جو اس کے سینے پر دھرا تھا۔ آپ ملحان کو اس کی بات کا پس منظر تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر عادت سے مجبور وہ اسے ٹوک چکا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی بات کے جواب میں یہ سن کر جھٹکے سے سیدھی ہوتی بولی۔ آپ کہو مجھے، ملحان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، نہ آج نہ ہی کچھ سالوں بعد۔ میں کبھی آپ کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کروں گی، بلکہ کوئی حق ہی نہیں جتاؤں گی۔ آپ اپنی زندگی میں جو چاہے کریں، چاہیں تو دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر لیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر مجھے طلاق مت دیجیے گا پلیز۔ منام کا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ کیوں، محبت ہو گئی ہے مجھ سے؟ ملحان نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کرتا ہوگا زمانہ تیرے گرد گردشیں، میں اور ہوں، میری حدیں اور ہیں منقول، منام نے کہا تو ملحان نے گھور کر اسے دیکھا جو اس خطرناک سچویشن میں شیر جھاڑ رہی تھی۔
محبت کی بات اب چھوڑ دی ہے میں نے۔ محبت پر اعتبار نہیں رہا، نہ ہی اب کسی سے محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ محبت ایک بار ہی ہوتی ہے، دوسری بار تو بس سمجھوتا ہوتا ہے۔ منام نے سادے سے لہجے میں کہا، یعنی تم میرے ساتھ سمجھوتے بھری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ ملحان نے سر ہلا کر جیسے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے حد مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ چاند کی چاندنی مسکراتی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جنہیں قسمت دعوت سے دور یہاں لے آئی تھی۔ نہیں، سمجھوتا تو وہاں ہوتا ہے جہاں میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق ہو، جبکہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے سوائے بے نام سے کاغذی رشتے کے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر لڑکے کی طرح آپ کی بھی اپنی بیوی کو لے کر کچھ خواہشات، کچھ توقعات ہوں گی، جن پر مجھے یقین ہے کہ میں تو پورا نہیں اترتی، تو ظاہر ہے آپ دوسری شادی کریں گے۔ اسی لیے تو آپ نے کہا تھا کہ کچھ سالوں بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے جب میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، مگر میں طلاق نہیں چاہتی۔ منام نے سنجیدگی سے کہا، وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں چاہتی؟ کیا ساری زندگی اکیلے گزار دو گی؟ دنیا مر جانے والوں کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، اور ابھی تو تمہاری پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ مجھ سے طلاق لینے کے بعد کسی اچھے سے لڑکے سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا اور ایک اچھی زندگی گزارنا۔ منہان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، مجھے اب کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں ہے۔ شادی کی پہلی رات میں بیوہ ہو گئی تو سب نے علمیری کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا۔ سب کو لگتا تھا کہ میری منحوسیت کی وجہ سے علمیری کی جان گئی، مجھ پہ بیوہ کا دھبا لگ گیا، جیسے میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہو۔ لوگوں کی تلخ باتیں میں نے سنی ہیں، اور کس دل اور ہمت سے سنی ہیں یہ میرا رب جانتا ہے۔ اب میں اپنے ماتھے پر طلاق کا داغ نہیں لگوانا چاہتی۔ لوگ پھر مجھے سمجھے بغیر مجھے قصوروار گردانیں گے کہ ضرور مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی جو دونوں بار میں اجڑ گئی۔ مجھ میں اب مزید طعنے سننے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں کبھی آپ کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کروں گی۔ آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، اور اگر اسے میرا آپ کے گھر میں رہنا پسند نہیں آئے گا تو میں اپنا انتظام کر لوں گی، مگر مجھے طلاق مت دیجیے گا پلیز۔ میں ایک بار پھر اپنی ذات کو سوالیہ نشان بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتی ہوئی کہتی گئی، مگر جبکہ ملحان ماتھے پر بل لیے اسے سنتا گیا۔ لوگوں سے لے کر کھاتی ہو کیا؟ جو لوگوں کے کہنے کی پرواہ ہے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں؟ کیا یہ لوگ ہر غم میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری ہمت بندھاتے ہیں، جب تم اکیلی ہو تو تمہارا سہارا بنتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جب تم بھوکی ہو تو کہتے ہیں کہ لو میرے حصے کا کھا لو، یا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تمہاری مدد کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ تم سے مخلص ہیں، تمہارے لیے پریشان ہیں، جو تم ان کے بارے میں سوچتی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے؟ ملحان نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، ہم لاکھ کہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لوگوں کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں ہم تلخ باتیں سنتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے نہیں ہوتے، نہ غم میں، نہ درد میں، نہ تکلیف میں، لیکن یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، اپنے سے زیادہ دوسروں کی ٹو میں رہتا ہے تاکہ انہیں باتیں بنانے کا موقع مل سکے۔ اور آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ میری بات نہیں ماننا چاہتے، تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ شاید آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، آپ کو لگتا ہوگا کہ میں اپنی باتوں سے پھر جاؤں گی۔ منام نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بھوری کانسی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ ملحان نے تیزی سے اس کی آخری بات کی تردید کی تھی۔ ہم ڈیل کر سکتے ہیں، آپ ایگریمنٹ بنوا لیجیے گا جس میں یہ صاف لکھا ہوگا کہ میں آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، آپ اپنے ہر فعل میں آزاد ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کی بیوی رہوں گی۔ میں سائن کر دوں گی، پکا۔ منام نے اپنی شہ رگ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کئی پل اسے دیکھے گیا۔ روئی روئی سرخ بھوری آنکھوں، سرخ ناک اور گوری رنگت والی وہ لڑکی اس وقت گڑیا ہی لگ رہی تھی، جس کا حجاب ڈھیلا ہو چکا تھا مگر ابھی سر پر ہی تھا۔ تو میں نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ ملحان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک بار پھر سینے سے لگا کر اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حمایل کر کے بالکل الگ ہی بات کی تھی جسے منام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں گے اس لیے میری بات ٹال رہے ہیں؟ منام نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کو مچلتے ہوئے کہا، مگر ملحان نے اس پر گرفت مضبوط کر لی کہ منام کو اپنی ہڈیاں چڑکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ہم اس بارے میں تفصیل سے گھر جا کر بات کریں گے، اگر یہاں سے زندہ بچ کر چلے گئے تو سو جاؤ۔ ملحان نے اب کی بات سختی سے کہا تو اس نے زور سے ملحان کے سینے پر سر دے مارا، جس پر وہ دل ہی دل میں کراہ کر رہ گیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر منام نے بھیگی آنکھیں مول لیں، تو یہ طے تھا کہ اب اس کے حصے میں طلاق بھی آئے گی۔ غم سے سوچتی وہ نیند میں اتر رہی تھی، جبکہ ملحان نے مضبوطی سے اسے تھام رکھا تھا تاکہ وہ گرے نہیں، جبکہ ذہن میں نہ جانے کیا کچھ چل رہا تھا۔
اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یا اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ زندگی اپنے جانے منام کو کون سا رخ دکھانے والی تھی یا پھر اس کی آزمائشیں ختم ہونے والی تھیں، یہ تو بس خدا ہی جانتا تھا۔ اپنے آنے والے وقت سے بے نیاز منام الہان کی باہوں میں گہری اور پرسکون نیند سو چکی تھی، جیسے یقین ہو کہ وہ اسے گرنے نہیں دے گا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔